وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الله عز وجل في مقام آخر قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی نفات و بلندی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، دنیا بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگیز درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مصطفیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک الانام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس اللہ کا مناظمین نے ہم سب کو جمعے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم ایسے ہی کرتا رہے اور ہمیں حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ہر انسان خطا کار ہے، سستیاں آ جاتی ہیں، غفلتیں آ جاتی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی سستیوں کو دور کرنے کی، اپنی غفلتوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی زندگیاں صحابہ کرام نے گزاری. اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، شیاطین کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے پچھلے 2 جمعوں سے کہ شیاطین کے حملے اور شیطانوں کا حملہ کرنا، اللہ کے بندوں کو نیک کاموں سے روکنا، ان کے وسوسوں کا آنا، ان کی چالوں اور تدبیروں کا آنا، اور یہ انسان ان چالوں اور تدبیروں میں آ جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اپنے رب کی حدوں کو خلاف دیا. اس حوالے سے ساری ہماری گزارشات چل رہی ہیں. قرآن نے اعلان فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان کی مثال ایسے ہے کہ یہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر. فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. پھر جب یہ انسان اس شیطان کے پیچھے لگ کے گناہ کر بیٹھتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے، تو شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا منصوبہ کام کر گیا، اس نے جو وار کیا تھا اس کا وار کام کر گیا، تو یہ اس انسان سے الگ ہو کے کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تجھ سے بری ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. حضرات، قصہ مختصر ساری تمہید کا، شیطان ہمارا جانی دشمن ہے. شیطان نے کسی بھی قوم کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہمارے باپ کو نہیں چھوڑا، ہماری ماں کو نہیں چھوڑا. پہلے انبیاء کے حالات و واقعات ہم نے سن لیے. موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو یہ شیطان ان لوگوں کے پاس بھی آ گیا، صوفی بن کے، مفتی بن کے، ان کا جو ہے نا پرسان حال کرنے کے لیے، ان کا ہمدرد بن کے، خیر خواہ بن کے آ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جنگ کی، ایک حساب کی، اور وہاں سے ان کی قوم کو نکال کے دریا کو پار کر کے دوسری جانب پہ آتے ہیں اور وہاں پہ اپنی قوم والوں کو یہ خطاب کرتے ہیں کہ یہاں پہ رکو، جب اللہ احکم الحاکمین کا کوئی حکم آئے گا میں تم لوگوں کو خبردار کر دوں گا، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دینا. رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا. 40 لیلۃ، 40 راتوں کے لیے رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ بلایا اور اپنا نائب مقرر کیا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو. ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ پیچھے قوم کی خیر خبر کا کام تیرا ہے،
تیرے سپرد، سب سے پہلے اللہ کے سپرد، اس کے بعد اپنا نائب ہونے کے ناطے تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، ان کی خیر گیری کرتے رہنا، ان کو تنہا نہ چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے احکام الہی لینے کے لیے کوہ طور پر چلے جاتے ہیں، شیطان کو موقع مل گیا۔ اور حضرات یاد رکھیے گا، ہم نے یہ بات کئی مرتبہ سماعت بھی کی ہوئی ہے کہ شیطان انسانوں کو اس انداز سے برگلاتا ہے، اسی انداز میں اس کی چالیں اور تدبیریں اور مکاریاں ہوتی ہیں۔ انسان جو کام زیادہ کرتا ہے، حضرات موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پر، پیچھے رہ گئے ہارون علیہ السلام اور قوم والے۔ انہی قوم کے اندر میں سے ایک سامری نامی جادوگر موجود تھا۔ نام کیا ہے؟ سامری۔ یہ جادوگر تھا، شیطان کا چیلا تھا، شیطان کا کرندہ تھا۔ شیطان نے اس سامری سے کس انداز میں کام لیا؟ قوم والوں کے پاس آ گیا، آگے کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے، بات چیت کرنے کے لیے چلے گئے، میرا تم سے سوال ہے، تمہارا رب کون ہے؟ جو موسیٰ کا رب ہے، موسیٰ اس سے بات کرنے کے لیے چلے گئے، ذہنوں پر وار کیا، عقائد پر وار کیا، ان کے عقیدوں کو اس انداز میں منہمک کر دیا کہ ان کو اگلے لمحے میں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی بات کو نہ مانا۔ یہ اس کا وار کام کر گیا۔ کہتا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے بات چیت کرنے کے لیے چلے گئے، وہ اپنے رب سے بات بھی کر رہے ہیں، عبادات کے طور طریقے بھی ان کو پتا ہے۔ تم لوگوں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتا نہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا معبود کون ہے جس کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاؤ۔ حضرات شرک والی زندگی سے نکل کے آ رہے تھے اور یہاں پہ آ کے تو توحید پرست ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شیطان نے وہاں پہ آ کے فوراً سے وار کر کے دوبارہ ان سے پھر وہی مشرکانہ عقائد والا کام کروا کے رکھ دیا اور کام لیا سامری نامی جادوگر سے۔ وہ بھی آ گیا، اس کے دل میں باتوں کو القاء کیا، اس کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ تیار کرنے والا شیطان ابلیس مردود لعنتی جو ہم سب کا دشمن ہے، اس نے اس کو تیار کیا، اس کو باتیں القاء کی کہ تم ایسا ایسا کرو۔ اس نے ایک تانبے کا بچڑا بنایا اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ جہاں سے چاروں طرف سے ہوا لگتی تھی، جب اس کو ہوا ٹچ کرتی اس کے اندر سے طرح طرح کی آوازیں آتی۔ آج بھی آپ غور کر سکتے ہیں، تیز طوفان آیا ہو، تیز آندھی چل رہی ہو تو ہوا کی بھی ایک آواز ہوا کرتی ہے، سنتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ہم فوراً سے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اتنی تیز آندھی، اتنا تیز طوفان، حضرات کئی قوموں کو رب نے تیز ہواؤں کے ساتھ ہلا کو تباہ برباد کر دیا۔ ہوا کو برا مت کہو، ہاں جب یہ تیز آندھیاں آتی ہیں، تیز طوفان آتے ہیں، اپنے رب سے استغفار کرو، رب سے معافی مانگو اور کہو کہ اللہ یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ ان کی ضرورت ہے ان کو وہاں پہ پہنچا دے بغیر کسی نقصان کے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھ، تمام عالم اسلام کو یہ ساری دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اس نے وہ بچڑا بنا دیا اور اس کو وہاں پہ رکھ دیا جہاں سے ہوا لگتی تھی۔ جب ہوا اس کے اندر سے آر پار ہوتی، اس کے اندر سے آوازیں آتی، اس کا منصوبہ کافی حد تک کام کر گیا۔ اس نے کہا یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا معبود ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو گے، جب اس سے بات کرو گے یہ تمہاری باتوں کا جواب دے گا۔ لوگوں کے عقائد کو خراب کر کے اپنا منصوبہ اس نے کام کر دیا۔ منصوبہ اس کا ناکام نہیں ہوا، کام کر گیا اور لوگ اس کی باتوں میں لگ کے ایک رب کو چھوڑ کے اس سامری نامی جادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرات یہ پیشانی کس نے بنائی ہے؟ سارے بولیں یہ پیشانی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ یہ سر اللہ کا دیا ہوا، یہ دل و دماغ اللہ کا دیا ہوا، یہ پوری کی پوری جسامت رب کی دی ہوئی، تو اس کو کسی اور کے سامنے جھکایا جائے، کیا اللہ اس بات کو برداشت کریں گے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ رب نے سر دیا ہے تو یہ رب کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، اس کا حق یہی ہے۔ اگر کسی اور کے سامنے جھکا دیا، قرآن نے اور حدیث نے اس کو شرک کہا ہے، اور شرک کے متعلق قرآن نے یہ اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس بندے نے شرک کیا رب اس کو معاف نہیں کرے گا۔
वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसके अलावा जितने गुनाह हैं रब सबको माफ कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, उसके बाद आने वाले अंबिया का दौर, चलते चलते सिलसिला आ गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे और आपके पीरों मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ गया। हज़रत आखिरी नबी है, दावत मुख्तलिफ है और तरीके भी कुछ पहली कौमों से मुख्तलिफ हैं। शैतान के वार भी यहाँ पे आके मुख्तलिफ हो गए। जैसे ही तबलीग, जैसे ही करने के तरीके, जैसे ही करने के कुछ कामों में रब्बुल आलमीन ने तदाबीर की, हज़रत उसी तरह इसने भी अपनी प्लानिंग में कुछ तदाबीर इख्तियार कर ली। जिस तरह वो तरीके बदले, इसने भी अपने तरीके बदल लिए। इसके वार पहले से ज्यादा तेज हो गए। क्यों? रब की इज्जत की कसम खाई थी, अभी इज्जती का लअग़वियन्नहुम अजमईन, सबको गुमराह करूंगा, तेरी इज्जत की कसम। रब की इज्जत की कसम खा के वो आज अपने वादे पर पूरा है। रब्बुल आलमीन हमसे भी, हमने जो वादा किया है रब्बुल आलमीन से, क्योंकि किसी को याद है कि हमने क्या वादा किया? किसी को याद है? एक वादा शैतान ने किया था, हमें इज्जती का लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तेरी इज्जत की कसम खाता हूं सबको गुमराह करूंगा। एक वादा हमने भी अपने रब से किया है आलमे अरवा में, किसी को याद है? अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान। रोजाना सूरत यासीन पढ़ने वालों कभी तर्जुमे से भी पढ़ो। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कल क़यामत का दिन होगा, यही वादा याद करवाएंगे। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, क्यों जी हम सारे बनी आदम हैं कि नहीं? है बनी आदम, क्या तुम लोगों ने मुझसे वादा नहीं किया था अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत नहीं करनी, शैतान की पैरवी नहीं करनी, शैतान के पीछे नहीं लगना, उसका कहानी मानना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मैंने तुम्हें मुतनब्बे किया था, खबरदार किया था, समझाया था, खबरगिरी की थी कुरान की आयतों में, नबी के फरामीन में तुम लोगों को बारहा खबरदार किया था। शैतान तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, इसके पीछे न लगना, जहन्नम में चले जाओगे। क्या वादा नहीं किया था? हम सामने आलम अरवा में रब के सामने जब रब ने सारी रूहों को पैदा किया था, अपने सामने खड़ा किया था और पूछा था मैं कौन हूं, हम सब ने इकरार किया था, आलू अकररना, हम सब ने इकरार किया था कि आप हमारे रब हैं, आप हमारे खालिक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे राज़िक हैं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे जिंदगी गुजारेंगे। तो रब्बुल आलमीन ने कहा था अच्छा ठीक है, मैं अपने नबी भेजूंगा, जिस तरह का तौर तरीका मेरे नबी बताएंगे, जो सलीका, जो रब की पहचान वो करवाएंगे, वैसा ही तुम लोगों ने करना है। सूरह बकरा जहां पे पहला पावर है, या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम। इसका मतलब क्या है कि तुम रब से जो वादे करके आए हो उन वादों को पूरा करो। रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ किए हुए वादों को पूरा करेगा। वो वादे क्या हैं? हमने ये वादा किया था कि तेरे साथ शिरक नहीं करेंगे, शैतान की बात नहीं मानेंगे, तेरे नबी के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो रब्बुल आलमीन ने हमसे वादा किया था अगर तुम ऐसी जिंदगी गुजार के आ गए, मैं रब्बुल आलमीन होने के नाते तुम लोगों से वादा करता हूँ जहन्नम से बचा के जन्नत का वारिस और हकदार बना। हज़रत जन्नत में जाना है, जन्नत का वारिस बनना है तो उससे पहले वादे की पासदारी करनी पड़ेगी, वादे को पूरा करना पड़ेगा। हज़रत किस्सा मुख्तर नबी अलैहिस्सलाम का दौर आया, शैतान के बाद भी चेंज हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ शैतान होता है, हर इंसान के साथ शैतान होता है। और पिछले जुमे हमने बात सुनी थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं उसके साथ शैतान भी पैदा हो जाता है, और जब वो फौत होते हैं वो भी फौत हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की कि हर इंसान के साथ शैतान होता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पास तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके साथ भी शैतान है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं हाँ मेरे साथ भी शैतान मौजूद है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मुझे उस पर गलबा अता किया, उसके बाद मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकते, वो मेरा ताबे रब ने कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे और आपके ज़हन में बात आएगी कि यार वो शैतान
تو وہ تابع کیسے ہو گیا؟ شیطان کا کام ہے برائیوں پر انسان کو اکسانا، برے کاموں کے لیے اس کو تیار کرنا، نیکی کے کاموں سے اس کو روکنا ہے شیطان۔ لیکن یہ نبی علیہ السلام کے تابع کیسے ہو گیا؟ نبی علیہ السلام پر اس کے بعد اثر انداز کیوں نہیں ہوتے؟ افسوس ہے ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے پر رٹے لگا لگا کے پڑھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب العالمین کہتے ہیں میں نے جنوں انس کو یعنی کہ جنوں کو اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرات سارے شیطان سارے جن گندے نہیں ہوتے، جس طرح انسانوں میں سارے انسان گندے اور گناہگار اور برے نہیں، کچھ رب کے مخلص اور ڈرنے والے بندے بھی ہیں، اسی طرح شیاطین میں سے جنوں میں سے کچھ ایسے جن اور شیاطین ہیں کہ جو رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ دوسری حدیث کو سماعت فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان دل ہوتا ہے، اس نے اپنے اپنے چیلوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، اس کے چیلے پھرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گویا کہ ہر کسی کے ساتھ پھرتے ہیں اور ان کو نیکی کے راستوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی کے راستے ان کے لیے مزین کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواتین کی خواہشات، والبنین بیٹوں کی خواہشات، باغات کی خواہشات، مال و متاع کی خواہشات۔ حضرات ہر طرح کی خواہش جو فانی ہے، ہر طرح کی خواہش، ایک خواہش یہ بھی ہے نا کہ مجھے جنت مل جائے، ایک خواہش یہ ہے کہ میں جنت والے کام کرنا شروع کر دوں، یہ فانی نہیں ہے کیونکہ ان کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے۔ شیطان اس طرح کے منصوبے نہیں کرتا، اس کا منصوبہ یہ ہے کہ آخرت سے بالکل اس کو میں کٹ آؤٹ کر کے دنیا کی جو فانی چیزیں ہیں ان کو ان کے لیے مزین کر دوں، خوبصورت کر دوں، تاکہ یہ ان میں مگن اور مصروف اور مشغول اتنا رہے کہ اس کا آخرت کی طرف کبھی دھیان ہی نہ جائے، آخرت کی طرف کبھی اس کی توجہ ہی نہ جائے، کبھی آخرت کی فکر اور سوچ اس کے دل و دماغ میں آئے ہی نہ۔ کہیں پہ اس کے دل میں امیری کا لالچ پیدا کر دیا، کہیں پہ اس کے دل میں فقیری کا لالچ پیدا کر دیا، کہیں پہ غریب ہونے کا ڈر پیدا کر دیا، کہیں پہ فقیر ہونے کا ڈر پیدا کر دیا۔ حضرات یہی ساری چالیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے اور بھالنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح ہوتی ہے، سارے شیاطین بکھر جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 7106 نمبر آیت ہے، حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات ہوتی ہے، اس کا تخت پانی کے اوپر لگا ہوتا ہے، سارے شیطانوں کی وہاں پہ حاضری لگتی ہے، ان کو بلاتا ہے اور ان سے دن بھر کے کام کاج کے متعلق رپورٹ لیتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ حضرات یہاں پہ میں اور آپ رک کے ذرا اپنے اپنے گریبان میں جا کے کہ شیطان جو نیکی کے راستوں سے روکنے کے لیے منصوبے کر رہے ہیں، اس کے چھوڑے ہوئے چیلے، اس کے چھوڑے ہوئے شیطان رات کو ڈیلی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ کیا کبھی رات کو اپنے بستر پر بیٹھ کے میں نے بھی اپنا محاسبہ کیا کہ آج پورے دن میں میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، آج پورے دن میں میں نے گناہ کتنے کیے؟ کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ شیطان اپنی ڈیلی کی رپورٹ بنا رہا ہے اور ہم دن بھر گناہ 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 کرتے کرتے کبھی تھکتے نہیں اور کبھی رات کو بیٹھ کے ہم نے اپنا محاسبہ ہی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیاطین آ رہے ہیں، اپنے اپنے کام بتا رہے ہیں، میں نے دو بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا، میں نے کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ بھر دیا، کسی کے دل میں کسی کے بارے میں غیبت پیدا کر دی، میں نے کسی کے بارے میں کسی کے لیے چغلی کروا دی، میں نے فلاں بندے سے جھوٹ بلوا دیا، میں نے فلاں بندے سے قتل کروا دیا۔ حضرات یہ سارے اپنے اپنے کام بتا رہے ہیں، یہ ان کو شاباش دے کے واپس بھیج رہا ہے۔ ایک آخر پہ بیٹھا ہوا شیطان یہ دیکھتا ہے وہ بڑا ہے تو بڑا معصوم بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلاتا ہے پوری طرح اپنی رپورٹ پیش کر، کہتا کام تو کوئی بڑا نہیں کیا، کام تو کوئی بڑا نہیں کیا، اتنا سا کام کر کے آیا ہوں۔ ایک گھر میں گیا تھا، دیکھا میاں بیوی میں بڑی محبت ہے، میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو ان دونوں کی آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ کچھ وقت گزرا، میں نے خامد کے دل میں بیوی کے بارے میں کچھ خدشات پیدا کر دیے،
वसवसे पैदा कर दिए। कुछ वक्त गुजरा, मैंने बीवी के दिल में खामद के बारे में वसवसे पैदा कर दिए। जो मोहब्बत की दास्तानों वाला खानदान था, जिस मियाँ बीवी की मोहब्बत की दास्तानें लोग सुनाते थे, चंद लम्हों बाद वो आपस में घुटन घुसाते, लड़ाई करवा दी मैंने। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इसको पकड़ता है। दूसरों को बस शाबाश देकर टपका दिया, शैतान इसको पकड़ता है, अपने सीने से लगाता है, उसका मुंह माथा चूमता है, उसको अपने पैरों में जगह देके उसको अपना नायब बनाता है। आज के बाद वो मेरा नायब सबसे बड़ा काम तू कर गया है। हजरात, हमारे घर आज क्यों उजड़ रहे हैं? घरों में आज वीरानियां क्यों हैं? आज घरों के घर तलाक की तोहमत से लबरेज हो चुके हैं। शादियां होती हैं, चंद दिनों बाद तलाक की मामला शुरू हो जाते हैं। तलाक हो गई, इधर तलाक हो गई, उधर तलाक हो गई। ये मामलात क्यों हैं? हमने आज तक अपने दुश्मन को नहीं पहचाना, अपने दुश्मन की चालों को नहीं पहचाना, तो हम उससे बचने की तदबीर भला कैसे कर सकते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, मियाँ बीवी के दरमियान ये इख्तिलाफात पैदा करके उनमें लड़ाई करवाता है। हज़रात, ये लड़ाई अगर वक्त पर खत्म ना की जाए तो तलाक ही होगी, फिर और क्या होगा? ये उसको अपना नायब बना लेता है, उसको अपने पहलू में जगह देता है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब के घरों को शैतान की तदबीरों और उसके मकारियों और उसके वसवसों से अपनी रहमत से महफूज रखे और हम सबको सही मानों में दीनदार बना दे। हज़रात, अगर आज हम सही मानों में दीनदार बन जाए ना, और वही सारे काम, वही सारे अज़कार, वही सारे वज़ाइफ और हमारे घरों का माहौल दीनी बन जाए। घर में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ें, घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़ें। हज़रात, आप अपने घर में हैं, खाने का टेबल लग गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात, मियाँ बीवी के मामलात, दुआ का एहतमाम। हज़रात, औलाद की तरबियत, हर मामले में तरबियत, दीनी तरबियत। आज हमें फिक्र होती है, मेरी बच्ची या मेरा बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया, आज उसने होमवर्क क्यों नहीं किया, आज ये एकेडमी क्यों नहीं गया। कभी ये भी सोचा है कि मेरे बच्चे को पहला कलमा तलफ़्फ़ुज़ के साथ सही आता भी है कि नहीं? मेरे बच्चे को सही कुरान पढ़ना आता भी है कि नहीं? मेरे बच्चे ने अगर सही कुरान पढ़ लिया है, कुरान के मफ़हूम इसको आते हैं कि नहीं? कुरान की आयत हमें क्या दर्ज दे रही है, क्या सबक मिल रहा है, हमसे किस चीज़ का वो कुरान मुतालबा कर रहा है, क्या कभी इस चीज़ पर हमने गौर किया? नहीं किया। इन सारी चीज़ों को पसे पूछ हमने डाल दिया, शैतान ने हमारे घर में डेरे डाल दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिज़्क़ में तंगी है, परेशानी है, घर में बेसुकूनी है, घर में बेआरामी है, लड़ाई झगड़े और फसादात के मामलात हैं, घर में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दो। और वो उलमाए किराम, वो मुहक्किक उलमाए किराम जो जिन्नात का और इस तरह के कामों का तोड़ करने वाले, जो जिन्नात से इंसानों को महफूज करने वाले और उसकी कुरान और हदीस से रहनुमाई करने वाले, हज़रात, उनका तजर्बा ये बताता है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तो ये है कि घर में सूरह बकरा की तिलावत लगानी शुरू कर दो। सूरह बकरा जब तक लगती रहेगी, रब्बुल आलमीन उसकी बरकत की वजह से खुद आप तिलावत करना शुरू कर दें, नहीं कर सकते घर में लगाना शुरू कर दें, उसकी बरकत की वजह से शयातीन के डेरे खत्म हो जाएंगे, जो परेशानियां थी आसानियों में तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी, बेरौनकियां रौनकियों में तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। हज़रात, हर काम रब्बुल आलमीन आसान करना शुरू कर देगा। पर सानू की लगे असी रात सोना है तो ड्रामा देख के सोना है, सुबह उठना है तो उठते फिर मोड़ कर दे, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि नहीं? अल्लाह का हाकिमीन हम सबको महफूज फरमाए, हम सबको महफूज फरमाए, हमारे घरों को दीनी माहौल बनाने की रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। हज़रात, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऐसा मौका भी आता है, एक ऐसा मौका भी आता है कि शैतान बंदे से कुफर करवाता है, शैतान बंदे से कुफर करवाता है। और कुफर क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह, या माशाअल्लाह सारे प्यारे नबी का प्यारा नाम है तो क्या करना चाहिए? तो फिर गूंज आई, मोहम्मद गूंज आनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के नाम को सुन के मोहब्बत से दुरूद पढ़ना चाहिए। मेरे और आपके मीरा मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मुख्तलिफ तदबीरें, मुख्तलिफ हमले, मुख्तलिफ वार करता रहता है। एक वक्त आता है कि ये बंदे से कुफर करवाता है,
بندے سے کفر کرواتا ہے، جس کے متعلق قرآن مجید کی سورت حشر کے اندر رب العالمین نے اعلان فرمایا فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ کہ جب یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے، انسان سے کفر کروا لیتا ہے، پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے انی بری من کا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو تجھ سے بری ہوں، مجھے رب العالمین سے ڈر لگ رہا ہے۔ کفر کروانے والا بھی وہی اور برات کا اعلان کرنے والا بھی وہی اور رب سے ڈرنے کا دعویٰ کرنے والا بھی وہی شیطان مردود۔ بندے سے کفر کیسے کرواتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان بیٹھا ہے، طرح طرح کی سوچیں اس کے دل میں چل رہی ہیں، اس کے دل و دماغ پر سوچوں کا ایک بہت بڑا بھاری سامان آ گیا، یہ سوچ رہا ہے، اچانک سے اس کی سوچوں میں ایک سوچ شیطان نے ڈالی۔ وہ سوچ کیا ہے؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی قسم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ الفاظ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دل و دماغ کی تختیاں کھول کے ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجیے گا۔ اللہ نہ کرے شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ انسان سے کفر کروانے والا اگر یہ ہم سے ہو گیا، اگلے لمحے اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی، ساری زندگی کے حج عمرے نیکیاں تباہ و برباد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان سوچوں میں مگن ہے، مصروف ہے، شیطان نے ایک بار سوچ کر ڈالا بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ کیوں جی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جواب مل گیا۔ ہم نے الحمدللہ قرآن پڑھا ہے، بچپن سے لے کے اپنے ماں باپ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ سے سنتے ہیں ہمارا رب کون ہے، کہاں پہ ہے، آسمان پہ ہے، اللہ کتنے ہیں، ایک۔ یعنی کہ یہ بچپن سے ہمارے ماں باپ نے الحمدللہ ہماری قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت کی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اللہ۔ دوسرا بات، ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب مل گیا، کس نے؟ کیونکہ ماں باپ نے سکھایا، ماں باپ نے پڑھایا قرآن اور حدیث کی روشنی سے۔ وہ کافروں کے آباء و اجداد والی روایتیں نہیں کہ جس طرح وہ کہتے تھے یہ نبی آ گیا ہے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہی ہے، ہمارے جیسا انسان ہی ہے، اور جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انسان مرے گا، دوبارہ اس کو پھر اٹھایا جائے گا، جب اس کے جسم پر گوشت نہیں رہے گا، جب اس کی جسم کی ہڈیاں مٹی کے اندر مٹی بن جائے گی، پھر انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہم نے تو اس طرح کی باتیں اپنے آباء و اجداد سے سنی نہیں، یہ بھی شیطان کے بار ہے۔ حضرات ہمارے ماں باپ نے الحمدللہ اور اس بات پر ہم سب کو فخر کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کم از کم ہمیں بنیادی چیزیں تو بتا دیں کہ ہمیں پیدا کیا اللہ نے، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا اللہ نے، ان کے ماں باپ کو پیدا کیا اللہ نے۔ آگے یہ پوری لڑی چلتے چلتے شیطان وار کرتا جاتا ہے، تمہارے باپ دادا پردادا پردادا، یہ پوری لڑی پورا حسب و نسب چلتے چلتے بات آ گئی انبیاء تک۔ نبی کو کس نے پیدا کیا؟ اس سے پہلے نبی کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان بار بار وار کری جا رہا ہے، اس کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کفر کروانا ہے، کفر کروانا ہے۔ حضرات جب انسان انتہا میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس جواب یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، جب اس کے پاس انتہا پہ یہ جواب ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں بسنے والی ہر چیز، وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، وہ شجر ہے، وہ چرند ہے، وہ پرند ہے، ہماری اولادوں کو بیچنے کا مالک، ہماری اولادوں کو لے جانے کا مالک، خوشی اور غمی کا مالک، گویا کہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں تمہارے ذہن میں سب سے بڑا بات کرے گا کہ جب سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو بتاؤ پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں جی، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم نے نہیں ہونے دینا، ہم نے نہیں ہونے دینا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، یہ اس طرح کے بار کر کے آخر میں تمہارے ذہن میں اس بات کو ڈالے گا اور تم سے کفر کروائے گا۔ جب اس طرح کے وسوسے تمہارے ذہنوں میں آنا شروع ہو جائیں، تعوذ باللہ، فوراً سے اعوذ باللہ پڑھو۔ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے، اب اس کی تدبیر کرنے کا کام تمہارا ہے، اب اس سے بچنے کا کام تمہارا ہے۔ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھوک دو، یہ تم سے دفع ہو جائے. لیکن اگر کسی کو اس سے بچنے کی تدبیر پتہ ہی نہ ہو، شیطان کا وار کام کر گیا کہ نہیں، اس نے بندے سے کفر کروا دیا کہ نہیں. حضرات یہ بندے سے طاغوتی اور باطل عقائد والے کام کرواتا ہے. طاغوت اور باطل کیا ہے کہ انسان ایک کام کو اپنے دل میں سوچتا ہے، انسان ایک کام کو اپنے دل میں سوچتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، کر لے، نیکی کا کام ہے کر لے. انسان کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ لمحے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کام نیکی رہے گا یہ کہ نہیں، یہ کام نیکی کا ہے بھی کہ نہیں. حضرات اس کے بعد اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن اور حدیث کو صرف علماء کرام تک محدود کر دیا. مولوی صاحب نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. مولوی صاحب نے اپنے جواب خود دینے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے جواب خود دینے ہیں. مولوی صاحب نے روٹی کھائی ہے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، یا آپ نے مٹن کھایا تو مولوی صاحب کو ٹکان آ جائے گی نہیں. ہاں اللہ معاف کرے اگر ان کو ٹکانا کی بیماری ہے ہمیں آ جائے. آپ نے کھایا تو اس کا فائدہ آپ کو ہے. آپ نے علم حاصل کر کے اگر اپنی زندگی کو سنوارا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. باپ اگر سدھر گیا، باپ اگر دین پر چلنے والا بن گیا تو گھر کے ماحول کو وہ سدھار سکتا ہے، اپنی بیوی کو سنبھال سکتا ہے، اس کو سدھار سکتا ہے، اس کی دینی تربیت کر سکتا ہے. لیکن اگر گھروں کے گھر ہی بے دین ہو جائیں تو پھر شیطان کا چھوٹے سا چھوٹا وار بھی وہاں پہ کام کرتا ہے. پھر طلاقاں ہوں، پھر خلا ہوئے، پھر اس طرح کے معاملات ہوں. تو یہ معاملہ ہم سنتے ہیں ہمارے معاشرے کے حصے بن چکے ہیں. انسان کے دل میں نیکی کا کام ڈال کے تھوڑی دیر بعد یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کام صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے اچھا یہ پھر علماء اکرام کی طرف لے کے جاتا ہے اور خود ان کا روپ دار کے، یہ صرف نبی علیہ السلام کا روپ نہیں دے سکتا، باقی اللہ احکم الحاکمین نے اس کو ٹوٹل اختیار دیا ہے. علماء کرام کے روپ دار کے لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرتا ہے، لوگوں کے ایمانوں کو طرح طرح کے اس طرح کے بے دینی والے فتوے دے کے لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے امام تھے، ان کے بڑے مقرر تھے، اللہ نے ہدایت دی، اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کے صحابی بن گئے. نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہودی جو لوگ تھے وہ اپنے علماء اکرام کو رب کا درجہ دیتے تھے، ان کو رب سمجھتے تھے. یہودی لوگ جو تھے وہ اپنے علماء اکرام کو رب سمجھتے تھے. عبداللہ بن سلام چونکہ ان کے اندر رہے ہیں، ان کی تربیت کرتے رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم، آپ کے الفاظ، آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن یہودی لوگ اپنے علماء اکرام کو رب نہیں مانتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے علماء اکرام جو بات کر دیتے تھے، جس بات کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے کہ نہیں؟ جس بات کو وہ تمہارے اوپر حرام کا فتویٰ دے دیتے تھے اس کو حرام سمجھتے تھے کہ نہیں؟ جی اللہ کے نبی ایسے ہی کہا. تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ یہ چیزوں کو حلال کرنے والا معاملہ، چیزوں کو حرام کرنے والا معاملہ، یہ اختیار تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے. اوپر والا دروازہ کھول دیں، نیچے احباب کافی کھڑے ہیں، سیڑھیوں کا دروازہ اوپر والا کھول دیں، یہ سامنے سیڑھیاں ہیں، احباب اوپر تشریف لے جائیں، اوپر کے ہاتھ میں بھی جگہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی اس انداز سے اپنے علماء کرام کو رب کا درجہ دیتے تھے، جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا بے شک رب نے اس کو حرام کیا، یہ اس کو حلال کر دیتے تھے. جس چیز کو رب نے حرام کیا یہ اس کو حلال کر دیتے تھے، یہ اس کو اپنے لیے حلال جانتے تھے. اپنے علماء اکرام کی بات کو عزت دے کے، ان کو ترجیح دے کے، رب کی باتوں کو نعوذ باللہ یہ پسے پشت ڈال دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کو باطل عقائد کا بھی اسی کے اندر ذکر کیا. حضرات ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شیطان کے بڑے بڑے منصوبے، شیطان کی بڑی بڑی تدبیریں حضرات رب العالمین نے آج یہ دور ہمارے اندر بھی موجود ہے. پہلی قوم رب نے ان کو آزمایا، سلیمان علیہ السلام کا دور اٹھا کے دیکھ لیں.
सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू करने करवाने का काम बहुत अरूज पर था और रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर बतौर आजमाइश दो फरिश्तों को भेजा जिनका नाम है हारूत और मारूत। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो लोगों को आगे कहते थे कि हम तुम्हारे पास बतौर आजमाइश हैं, तुम ये काम ना करो, फला तकफुर, ये कुफर ना करो। रब ने हमें भेजा है, हमारे भेजने का मकसद है तुम लोगों की आजमाइश करना। हज़रात, और वो लोग जादू किया करते थे। कौन सा जादू? मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई कैसे पैदा करनी है, मियाँ बीवी के दरमियान तफरका कैसे पैदा करना है। और आज ये सारे काम हमारे माशरे का हिस्सा है और इसमें पूरा 100% किरदार शैतान का है। मैं अगर किसी को देखता हूँ ना कि यार उसकी फैक्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है, उसके पास गाड़ी बड़ी नशपश है, उसके पास पैसा रुपया अच्छा है, लट्टे का सूट पहनता है, अच्छी खासी उसकी चावला की जूती पहनता है, बाटा की जूती से नीचे उसके पाँव नहीं लगते, उसके सर पे कैप बड़ी प्यारी है, उसकी ऐनक बड़ी अच्छी है, हाथ वाली घड़ी बड़ी अच्छी है, उसका लाइफ स्टाइल बड़ा अच्छा है, मुझसे देख के बर्दाश्त ही नहीं होता। और ये बर्दाश्त ना करने वाला अमल किसने पैदा किया मेरे ज़हन में? शैतान ने। हाबील और कबील एक की कुर्बानी कबूल हुई थी, दूसरे की नहीं हुई थी। असल किसने पैदा किया? शैतान ने। आज किसी के मालो मता, किसी की इज्जत, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का घर बार देके दिलों को जलाने वाली बातें अपने ज़हन में लेके आना, ये हसद नहीं है तो और क्या है? इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारु हतब। हसद ऐसे आग, हसद एक ऐसी आग है कि तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खाती है। हज़रात, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में रब्बुल आलमीन ने बतौर आज़माइश उन लोगों के अंदर दो फरिश्तों को भेजा जिनका नाम है हारूत और मारूत। और वो फरिश्ते खुद बयान करते हैं कि हम बतौर आज़माइश तुम्हारे पास आए हैं। फला तकफुर फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजी। लोग उनसे ऐसा इल्म सीखते थे कि जिससे मियां बीवी के दरमियान तफरका पैदा हो जाए। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहद इल्ला बिइज़निल्लाह। काश कि अल्लाह करे हमारा ये अकीदा बन जाए, अल्लाह करे हमारा ये अकीदा बन जाए, पूरी कायनात मिलके एक साइड पे होके हमारा नुकसान करना चाहे और वो नुकसान आपको मंजूर ना हो। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहद इल्ला बिइज़निल्लाह। रब का हुक्म ना हो, पूरी कायनात में मिल जाए, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह करे हमारा ये अकीदा बन जाए। आज हम टाली से भी डर रहे हैं, आज हम दरख्त से भी डर रहे हैं, आज हम विवाह से भी डर रहे हैं, आज हम छोटी छोटी चीजों से अपने अकीदों को इस तरह खराब कर लिया। अल्लाह करे कि उस तरह का डर अल्लाह का हमारे दिलों में पैदा हो जाए। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहद इल्ला बिइज़निल्लाह। कुरान के अंदर ने बयान किया है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज नुकसान दे ही नहीं सकती। हज़रात, आज भी ये चीजें चल रही हैं, जादू करवाना, टूने करवाना। अल्लाह का हाकिम हम सबको महफूज फरमाए। इसी आयत के आखिर में रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान फरमाया, जो बंदा ये जादू टूने करने करवाने वाला काम करता है, मालहू फिल आखिरति मिन खलाक। कल क़यामत को रब्बुल आलमीन के पास उसके लिए कुछ नहीं है सिवाय जहन्नम के। आज दूसरों को देख के जलने वालों, सड़ने वालों और उन पर जादू और टूना करवाने वालों, कुरान को पढ़ो जरा। मालहू फिल आखिरति मिन खलाक। आखिरत में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। क्या फायदा आज 4 दिन की जिंदगी किसी की वैरान करके, आज किसी पर जादू टूना करवा के, किसी को 4 भाई के साथ 4 भाई बना के, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा के, और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कई ऐसे नामुराद हैं, काला इल्म करवा करवा के बंदों को मरवा देते हैं। ऐसे लोगों के मतलब कुरान का ये ऐलान है, मालहू फिल आखिरति मिन खलाक। हज़रात, ये सारे मंसूबे के पीछे असल वार किसका है? शैतान का। इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान को मौका हमने दिया है, शैतान को मौका हमने दिया। हज़रात, शराब नोशी बड़ी आम है, शराब नोशी बड़ी आम है। और ईद का दिन तो ऐसा होता है ना कि जब रब हम सबको रमज़ान का पूरा महीना, जिस बंदे ने मेहनत की है, मजदूरी की है, जिस बंदे ने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, जिस बंदे ने रमज़ान में इबादत की है, एहतमाम किया है, अपने रब को मनाने की कोशिश की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें कि ईद का दिन उस बंदे के लिए एक तो खुशी का है, दूसरा मजदूरी लेने का दिन है।
اور ہم سب میں سے عالم اسلام میں سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے گلی محلے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے. دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو نبی علیہ السلام کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا دے. حضرات اس خوشی والے دن، جس دن رب العالمین خوش ہو کے بندوں کو مزدوری دے رہے ہوتے ہیں، اور رب کی مزدوری کیا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے جہنم سے آزاد کیا، تیرے نام جنت لگا دی، جنت کا مراٹ تیرے نام لگا دیا. رب کی مزدوری یہ ہے. ہم سب میں سے یا ہمارے ارد گرد رہنے والے، ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے لاہور شہر میں حضرات کئی ایسے لوگ ہیں جو عید کے دن بھی شراب پینے سے باز نہیں آتے. دوست بیٹھے ہوتے ہیں، محفل سج رہی ہے، شراب کے پیگ لگ رہے ہیں، شراب کے گلاس لائے جا رہے ہیں. یہ کون سی شراب جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس بندے نے 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ شراب کے پی لیے، یہ اتنا گندا بندہ ہو گیا، 40 دن تک رب اس سے ناراض رہتے ہیں. 40 دن تک اس کی عبادات کو قبول نہیں کیا جاتا. اور اگر سوچے ذرا، اسی 40 دنوں میں اگر اس کو موت آگے ٹھکانا کیا ہوگا؟ جب نبوت والی زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گئے، انہی 40 دنوں میں اگر اس کو موت آ گئی تو ٹھکانا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ٹھکانا اس کا جنت. اور حضرات اس نے 1-2 گھونٹ پیے، آہستہ آہستہ دوستوں کے کہنے پر یا خود اس کا دل کیا کہ شراب پینے کا عادی ہو گیا. 1 گلاس 2 گلاس، پھر بوتل، پھر کام بڑھتا گیا، پہلے مہینوں پہ پھر ہفتوں پہ، یعنی کہ یہ شراب کا عادی ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب کا عادی انسان اگر بغیر توبہ کے مر گیا سیدھا جہنم میں. اگر اس نے توبہ کر لی، رب کو منا لیا، اپنے گناہ کا اقرار کر کے آئندہ سے اپنے آپ کو روک لیا، رب اس بندے کو معاف کر دے کہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر پھینکے گا، اور جہنم کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے غوطہ. اس نہر کے اندر رب العالمین اس کو پھینکے گا. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی سے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل زوطہ، یہ غوطہ جو آپ نے نہر کا نام لیا ہے، زوطہ جس نہر کا نام لیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میرے صحابہ، یہ وہ نہر ہے دنیا میں وہ عورتیں جو اپنے جسموں کو بیچا کرتی تھی، جو زنا کرتی تھی، فحاشی اور عریانی کے اڈوں کو سجایا کرتی تھی. حضرات غور ہے نا، توجہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر رب العالمین ان زانیہ، بدکارہ اور فاحشہ عورتوں کو پھینکے گا، اور ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والا گند، پیپ اور خون رب العالمین جو دنیا میں شراب پیتے رہے تھے ان کو پلائے گا. اللہ کا حاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. گندی عورتوں کے گندے جسموں سے اور گندی جگہ سے نکلنے والا خون اور پیپ اور پورے جسم کی پگھلا کے چربی ایک راستے سے نکال کے پلائی گیری ہو جائے گی. جو دنیا میں شراب پیتے رہے، رب کی ناراضگی کو دعوت دیتے رہے، اور اسی طرح ہی وہ مر گئے توبہ کیے بغیر، ایک تو ان کو اس نہر میں پھینکا جائے گا، جب ان کو بھوک اور پیاس لگے گی یہ پینے کا گندا پانی کو پلایا جائے گا. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. شراب ہے، جوا ہے، دیگر برائی کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے. جانے انجانے میں اگر کسی سے بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے، رب سے معافی مانگ لے، رب ضرور معاف کرے گا. آئندہ سے اجتناب کریں، آئندہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. شیطان ہمارا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یہ انسان سے کفر کرواتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور وہ تدبیریں اور پلاننگ کرنے کے بعد کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہم نے انشاءاللہ اس کو ناکام کرنا ہے، اور ناکام کرنے کی تدبیریں ہیں کہ سب سے پہلا کام ہم نے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا لازمی پڑھنی، گھر سے باہر نکلتے وقت دعا لازمی پڑھنی، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، دودھ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. حضرات کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے، شیطان وہاں سے تباہ ہو جائے گا. وگرنہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پچھلے جمعے کے اختتام پر ہم نے ایک بات سنی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ہر کام میں مداخلت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں دعا نہیں پڑھتے،
शैतान हम बिजली में भी मुदाखलत करता है। अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।